وقت بہت کم ہے اور بہت قیمتی باتیں آپ نے سماعت کر لیں. میں تتمے کے طور پر صرف چند جملے عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ایک ایسے آستانے پر حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا جن سے ایک سلسلے کی ابتدا ہے، مخزن ہے، مبدا ہے. ایسے بزرگان دین خال خال ملتے ہیں. یوں تو ہر بزرگ سر آنکھوں پر ہے اور سب کی کفش پا کے نیچے کی گرد ہمارے لیے سرما بنانے لائق ہے، لیکن وہ بزرگ جن سے کسی سلسلے کا اجرا ہوا ہو وہ یقیناً اس مجتہد کی شان رکھتا ہے جس سے قرآن و سنت کے تفہیم کا ایک نیا دروازہ کھلا ہو. تو یہ سلسلہ مداریہ، یوں تو آپ کہیے گا کہ بہت سے سلسلے ہیں، اس میں ایک مداریہ بھی ہے، لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جب سلسلہ مداریہ کا سورج طلوع ہوا تو کوئی سلسلہ ایسا نہ تھا جو اس سلسلے کی نعمت کو لینے کے لیے حریص نہ ہوا ہو. اور اس بات کی پوری تاریخ موجود ہے کہ صوفیاء چشت نے، صوفیاء نقشبند نے، قادری صوفیاء نے، فردوسی صوفیاء نے کس طرح حضرت مدار کے فیوز کو لپیٹنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، قلب و جگر میں اتارنے کے لیے کیسے اپنے دامن کو فراخ کیا اور اپنے ظرف کو وسیع کیا کہ مدار کا فیض بھی چشتیت میں ضم ہو جائے. اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ایک بڑا نام ہے اس بر صغیر میں مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کا. کئی وجہ سے یہ نام بڑا ہے. ایک تو یہ کہ زمانہ پرانا ہے، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے بھی پہلے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء کے جونیئر فیلو ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے. ایک تو قدامت با اعتبار زمانہ ہے. دوسری وجہ قدامت کی یہ ہے کہ آپ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مضامین تصوف کے لیے قلم اٹھایا ہے. اس کے پہلے تقریری طور پر، بیانیہ طور پر تصوف کا مرحلہ حل ہوتا تھا اور اس میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ہاں ضرورت پڑتی ہے کہ جو باتیں تقریر ہیں وہ تحریر میں بھی آ جائیں. تو اس ضرورت کو جس نے سلیقے سے پورا کیا اس کا نام مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری ہے. تیسری بات یہ کہ ان کے شرف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے تجربے کر دیے جس کے بعد ان تجربات پر صوفیاء ان کے نشان راہ کو دیکھ کر چل پڑے. ان میں ایک تجربہ یہ تھا کہ مرید کا شیخ کی صحبت میں بالمشافہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے. وہ کہیں رہے، لکھ کے سوال بھیجے اور شیخ اس کا جواب لکھ کر مکتوب کی شکل میں بھیجے، اور اس لحاظ سے بھی تعلیم ہو سکتی ہے. اس کا کامیاب تجربہ مخدوم جہاں نے کیا. بڑا آدمی، 10 ملفوظات کے مجموعے اب تک حاصل ہو چکے ہیں اور چھپ چکے ہیں. 10 مجموعہ ایک معمولی بات نہیں ہے. اور ان 10 مجموعوں میں کوئی بھی 100 صفحے کا نہیں ہے. کوئی 400 صفحہ، کوئی 500 صفحہ، کوئی 300 صفحہ. اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ کتنا بڑا کام کیا. لیکن ایک عجیب بات ہوئی. حضرت کی خدمت میں ایک کامل عالم حاضر ہوا. حضرت نے اس کی بیعت لی، چند اسباق عوارف المعارف کے پڑھائے اور یہ کہہ کے بند کیا کہ میرا وقت مکمل ہو گیا ہے. برادرم بدیع الدین جونپور پہنچا چاہتے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ. وہاں جا کر عوارف کے